ناظرین آداب، بات سے بات نکلے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق برق۔ جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم ایک مہمان سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ریٹائرڈ ڈی ڈی جی، اور بہت سارے زبردست پروڈکشن ہاؤس میں ان کا ہاتھ رہا ہے، وہ ہے جناب شبیر مجاہد صاحب۔ شبیر مجاہد صاحب، آپ کا خیر مقدم۔ تھینک یو۔ آپ نے اسٹیج سے سٹارٹ کر کے پروڈکشن تک اپنے آپ کو لے گئے، یہ سفر بہت دلچسپ ہوگا، جاننا چاہیں گے؟ مشتاق صاحب، آپ مجھے بہت پیچھے لے جا رہے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یارو۔ تو یہ 70s کی بات ہے کہ میں اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے پہلے سے ہی رغبت تھی یہ ڈرامہ سننے کا اور ڈرامہ دیکھنے کا، کیونکہ ان دنوں اسٹیج بہت ہم چھوٹے ہی تھے، امیچر تھیٹرز چھوٹے موٹے تھے، تو میں نے بھی جوائن کیا ایک امیچر تھیٹر گروپ وہاں پر ڈاؤن ٹاؤن میں۔ لیکن پہلے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک میرے گھر کا تعلق تھا، آئی بلانگ ٹو اے ڈفرنٹ فیملی، میری فیملی کا تعلق سیاست اور صحافت کے ساتھ تھا۔ میرے والد صاحب سعد الدین مجاہد جو فریڈم موومنٹ میں تھے، اور اس کے بعد اخبار بھی ان کا اپنا تھا خالد، جو 34-35 میں شروع ہو گیا تھا۔ تو چونکہ ان کا تخلص مجاہد تھا، تو اس وجہ سے لوگ مجھے شبیر مجاہد کے نام سے جاننے لگے، جبکہ میری اصل کاسٹ بس ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ مجھے شبیر، اور پھر یہ میں نے اڈاپٹ ہی کیا یہ نام شبیر مجاہد۔ اس نام کے پیچھے کوئی دلیل ہو؟ وہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ علامہ اقبال نے یہ لقب میرے والد صاحب کو 13 سال کی عمر میں لاہور میں دیا کیا تھا۔ بات ہے! ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو اس کے بعد میں کالج چلا گیا، تو وہاں کے کالج کلچرل ونگ میں نے شروع کیا اپنا کام۔ تو وہاں پر کلچرل ایکٹیویٹیز، تو ساتھ ساتھ میں امیچر تھیٹر گروپس کو بھی اٹینڈ کرتا تھا۔ تو انہی دنوں یو وانی سروس شروع ہو گئی، تو وہاں چھوٹے موٹے پروگراموں میں پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دوردرشن سری نگر کا آغاز ہوا۔ اچھا۔ تو ہمارے لیے ایک نیا میڈیم تھا، پتہ ہی نہیں تھا، لیکن شوق تھا۔ شوق ایسا تھا کہ شاید ہم کو بھی معلوم تھا کہ ہم بھی بہت بڑے سٹار بننے والے، کیونکہ ایک جنون ہمارے لیے تھا۔ تو وہی پیشن یہاں لایا، یہاں آڈیشن دے دیا میں نے ڈراموں میں، تو آڈیشن پاس کیا اور چھوٹے موٹے رولز شروع کیے۔ تو اس کے علاوہ پھر اسٹیج پر کچھ ڈرامے شروع ہوئے، جیسے بس اکتما بنسی نردوش کا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا، یا کچھ اور بھی چھوٹے موٹے سکٹس کیے۔ تو یہ اس طریقے سے آگے کاروان چلتا گیا۔ اور جب اتنا گھر والوں نے اتنا ہی شوق دیکھا، کیونکہ ایک رجحان ہوتا ہے گھر والوں کا کہ یہ میرا بیٹا یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، تو بٹ آئی گاٹ لبرٹی ان دیٹ، انہوں نے کہا جو اس کا مائنڈ ہے وہ کرے۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ پوسٹس کریٹ ہو گئے، اور میں نے فلور مینیجر کے لیے اپلائی کیا، اینڈ اسٹیج کا بھی تھوڑا سا تھا ایکسپیرئنس، تو میں اسی میں گھس گیا۔ آپ نے بلیک اینڈ وائٹ سے ٹرانزیشن جو ہوئی تھی کلرڈ میں، آپ نے دونوں ایرا دیکھے ہوں گے، تو یہ جو ٹرانزیشن تھی کتنی دلچسپ تھی آپ کے لیے؟ اب ٹرانزیشن ہی نہیں، ہم نے بلیک اینڈ وائٹ 16mm فلم یا 2 انچ VTR سے دیکھ کر بلیک اینڈ وائٹ، اب ڈیجیٹل تک ہم پہنچے۔ یہ بہت اچھا سفر رہا، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جو آج ہمارے پاس گیجٹس ہے وہ بہت ایزی ہے، لیکن ان دنوں ہمارے پاس ایڈیٹنگ فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، جب تک ویڈیو کی بات کر رہے تھے۔ 16mm بلیک اینڈ وائٹ پہ ہم نے ٹریننگ کی اس وقت، بیکاز پونا انسٹیٹیوٹ ہم ٹریننگ کرنے کے لیے جو بھیجے گئے، تو وہاں پر ویڈیو کا تو ان دنوں تھا ویڈیو، بٹ اٹ واز 2 انچ VTR، جس میں
بڑے کٹھن یہ چیزیں ہوتی تھی، ایڈیٹنگ فیسلٹی نہیں تھی. اگر ایک غلطی، اگر اب یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گی تو یہ ہولڈ ہو جائے گی، تو ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے. لیکن وہاں اگر 1 گھنٹے کا ڈرامہ کیا ہم نے 59 منٹس پر کچھ گڑبڑ ہوئی تو پھر نئے سے ڈرامہ شروع کرنا. بہت سارے چیلنجز ہوئے، بہت چیلنجز ہوتے تھے. بیسیکلی دیٹ واز، اگر دیکھا جائے تو کریٹیوٹی کا زمانہ تھا. سوچنا پڑتا، مینولی سب کچھ کرنا پڑتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر میں یہ کہوں گا کہ 1982-84 میں پھر 82-84 سے ٹرانزیشن ہو گیا کلر ٹی وی کا. اور میں یہ خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں کہ جو سری نگر دوردرشن کا پہلا کلر کشمیری ڈرامہ ایماندار ہوا ملٹی کیمرہ سیٹ اپ پر اس اسٹوڈیو میں ہوا، وہ میں نے پروڈیوس کیا. اٹ واز ریٹن بائی بشیر دادا، اور اس میں بشیر دادا خود رول کر رہے تھے. پران کشور تھی، کانتیانی گنجو، نرملا در، عیاش عارف، عمر امتیاز. تو وہ ان کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا، میرے لیے بھی. اور اس کے بعد 4 بجے جب ریکارڈنگ ختم ہوتی تو وہ اسٹور میں واپس چلا جاتا تھا وہ اکوپمنٹ، اور پھر جب ریکارڈنگ ہوتی تو شروع کرتا. کیا وہ ساری انڈور شوٹنگ تھی یا آؤٹ ڈور بھی ہوتی تھی؟ نہیں، آؤٹ ڈور بھی ہوتی تھی. پھر ہمارے پاس ایک آیا تھا، اس کو ہم فوٹو پیک کہتے تھے. وہ ویڈیو کیمرہ تھا. تو وہاں سے آؤٹ ڈور جو ہوتے تھے، کیونکہ جب ٹیلی ویژن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ملٹی کیمرہ سیٹ اپ اسٹوڈیو پر میں اٹ از اے ریئل ٹیلی ویژن. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں گا کہ اسی اسٹوڈیو میں ہم نے ایک مینا وشنوی، ہمارے پاس ایک پروڈیوسر تھی ان دنوں، انہوں نے کوئلے کے ڈیر کیا. انہوں نے، آپ بلیو نہیں کریں گے، اسی چھوٹے سے اسٹوڈیو میں وہ کوئلے کی خان کریٹ کی. میں 1970s کی بات کر رہا ہوں، 74-75 کی بات کر رہا ہوں. تب سینیماٹوگرافی کا کانسیپٹ نہیں تھا. سینیماٹوگرافی تھا لیکن محدود تھا. سینیماٹوگرافی تو جب سے فلم ورلڈ دنیا میں وجود آیا تو فلم وہاں سے شروع ہو گئی. تو سینیماٹوگرافی تھا وہ اس وقت. اب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس لیے یہ نیا میڈیم تھا، نیا چیز تھا، یہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ٹیلی ویژن کا ہمارے پاس خاص کر دس از دی 3rd اسٹیشن ان انڈیا وچ واز کمیشنڈ، یہ 3rd اسٹیشن تھا. تو ہم ایک لگن تھی ہمارے پاس سیکھنے کی. اور یہاں پر میں ایک چیز یہ بتاؤں گا کہ جب یہ سری نگر دوردرشن شروع ہوا، جو یہاں کے سٹاف تھے، جو یہاں کے پروڈیوسرز تھے یا انجینئرز تھے، دیٹ واز کریم تھی وہ ٹوٹل انڈیا کی جو یہاں پر، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے وہاں سے. جیسے یہاں پر فاروق نازکی صاحب تھے، چمن لال ہکو، اشوک وشنوی، اشوک جیلکھانی، کتنے نام میں گناؤں. ظفر احمد ایک ایسی ہستی تھی جنہوں نے پہلی بار انڈین ٹیلی ویژن میں لائیو ڈرامہ کیا. اچھا، لائیو ڈرامہ کیا. لائیو سے یاد آ گیا، آپ کے پروفائل میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ آپ نے بھی ایک بہت بڑا شو، بہت بڑا ڈیمونسٹریشن جو ہوئی تھی یا ایک پروسیشن ہوا تھا، وہ بھی لائیو گئی. یہ ایکچولی 1982 کی بات ہے. یہ صرف میں نے نہیں، ایک ٹیم تھی یہاں پر. ہمارے ڈائریکٹر تھے اے ایس گریوال. شیخ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. ہمارے پاس کوئی کچھ نہ اس کے مائکرو ویو سسٹم تھا، کیونکہ سیٹلائٹ کا زمانہ تھا ہی نہیں. بالکل. 16 mm پر فلم شوٹ ہو رہی تھی اور اس کے بعد پروسیس ہو رہی تھی. اس کے بعد وہ ایڈٹ ہو کے ٹیلی سینی پر چلایا جاتا تھا. اور یہاں سے شیخ صاحب کا جنازہ چل رہا تھا. اور وہ انجینئر، وہ مسٹر سادو اور بہت سے انجینئرز تھے، ان کی وساطت سے وہ کیسے میریکل کیا ہم نے، وہ لائیو ہم نے کیا. جبکہ ہمارے پاس وہ تھا نہیں، صرف مائکرو ویو کی وجہ سے ہم نے وہ کیا. اور وہ تھوڑا سا زیادہ نہیں، وہ لائیو ہوا، اور دیٹ ٹو ان دا بلیک اینڈ وائٹ. اس میں بہت سٹاف انوالو ہو گیا تھا. جو معیار آپ نے کھڑا کر دیا ہے دوردرشن میں، آپ کو لگتا ہے جو آج یوتھ جن کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی ہے، کیا وہ معیار برقرار ہے یا اس میں گراوٹ آئی ہے؟ دیکھیں مشتاق صاحب، ایک چیز میں بتاؤں گا، دا ایڈیم آف لائف ہیز چینج. رائٹ. جو ہماری سوچ آج سے 30-40 سال پہلے تھی وہ اب ہے نہیں. لیکن ٹیکنالوجی نے یہاں حاوی کیا کنٹینٹ کو. کنٹینٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر جو یوتھ آج کل ہے وہ ایک ہی دن میں ڈیوڈ لین، مرنال سین بننا چاہتے ہیں، وچ از ناٹ پاسبل. آپ کو بیسکس شروع کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا، جب ہم ٹریننگ کرتے تھے تو ہمارے پاس 1 منٹ کا وہ دیتے تھے کہ بھائی آپ کو 1 منٹ کا پروگرام سوچنا ہے. ٹھیک. کیسے کریں گے 1 منٹ کا؟ اس کو ہم آئیڈیا میٹ کہتے تھے. اس کے بعد وہ ڈسکس ہوتا تھا 1 منٹ کا پروگرام، دین 5 منٹ کا، دین
آہستہ آہستہ پھر آپ کچھ بھی کر سکتے تھے کہ جب آپ نے یہ ٹریننگ کی، آپ نے اس پر اپنا قابو پایا کہ کیا ہے یہ. پون آ گیا. پون وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اسے ٹی بی ہے. لاسٹ بینچ کا مزہ اکیلے. پتا ہے نا مجھے ٹی بی ہے. چل تجھے پتا ہے نا علاج کا اثر شروع ہونے کے بعد ٹی بی کے انفیکشن کا ڈر نہیں رہتا. ٹفن میں کیا ہے؟ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ کھانا بھی اچھے سے لینا ہے، سمجھا؟ اپنوں کا جوڑ ہے ٹی بی کا توڑ، تو پھر بھید بھاؤ کیوں؟ کیا ہے یہ میڈیم تو کر سکتے ہیں ہم. لیکن آج آپ کے پاس ایک یہ موبائل ہے، اٹ از اٹ سیلف اے ٹیلی ویژن سینٹر. رائٹ. تو بیسکس لوز کرتا ہے، کنٹینٹ لوز کرتا ہے کہ کیسے کرنا کیا ہے. اس میں اس حد تک بھی یہ ہوا ہے جو آج کل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 1 منٹ 1.5 منٹ کے یہ آتے ہیں یا نیوز یہ ہوتی ہے، کبھی یہ موکری بن جاتی ہے کیونکہ 2 منٹ کے 3 منٹ کے وداؤٹ اسکرپٹ یہ ایڈ لب ہوتا ہے اس میں. اور ایون اس حد تک مجھے معاف کرنا، I will use a word، یہ ولگرٹی پر بھی پہنچتا ہے. ہر ایک آدمی نے اپنا ایک الگ الگ اسٹیشن کھولا ہے، لیکن کسی جگہ اس کی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک یہ ہوتا تھا کہ جب ہم پروگرام کنسیو کرتے تھے، وی یوز ٹو ڈسکس اٹ ود دا ٹیم، بیکاز ٹیلی ویژن از اے ٹیم ورک. اس میں ایک پروڈیوسر ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک انجینئر ساتھ ہوتا ہے، ٹیکنیکل ہیڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، آپ کو لائٹنگ، ساؤنڈ انجینئر، لائٹنگ، میک اپ، کاسٹیوم، یہ ایک پورا یہ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے. پروڈیوسر از دا اونلی کیپٹن آف دا شپ، بس باقی سب ٹیکنیشین ٹیم کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ جو آج کل کے زمانے میں ہر ایک آدمی اپنا اسٹیشن کھول کے رکھا ہے. میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں گا کہ جب ہم ڈرامہ کی بات کرتے ہیں، بیکاز آئی اسٹارٹڈ، میں نے پھر ڈرامہ سے کام کرنا شروع کیا اور سپورٹس کے ساتھ بھی میرا لگاؤ تھا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ہم نے ڈرامہ یہاں اگر دیکھا جائے جو بڑا اختر مہیدین، علی محمد لون صاحب، ہدیکول بھارتی صاحب، اسی طریقے سے کتنے نام ہے آپ کو بتاؤں گا. یا پھر سیکنڈ لائن جو آئی، یعقوب دلکش، بشیر دادا صاحب، یہ کیا نام ہے اپنا شوکت شہری، زاہد مختار، ایسے کتنے نام ہیں. تو انہوں نے ان لوگوں کی تقلید کی، انہوں نے ان لوگوں کو پڑھا. لیکن آج آپ کسی آدمی سے بتائیے کہ علی محمد لون کون تھا، میرے خیال میں کچھ پرسنٹ ہارڈلی کچھ بتا دیں گے. یا میں یہ کہوں گا کہ ایک کہانی ہے ان کی، کیا نام ہے ان کے اپنا اختر محی الدین صاحب کا، آدم عجب، اور یہ میں کہوں گا کہ اگر اس پر فلم بنے گی وہ کوئی بھی ایوارڈ لے گی. اس طریقے سے انہوں نے سوچا. یا ایک کہانی تھی ان کی دریاوی ہند یزار، جس کا بعد میں اشوک جیلخانی صاحب نے ٹرس پاسر فلم ایک بنائی تھی. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس سیریلز لکھنے والے بہت تھے. یہ اسٹڈی نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں آج کل کے فلموں کی. سو بیسک ٹریڈیشن فالو نہیں کرتے ہیں. میں نہیں کرتا، یہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ، دے آر اہیڈ آف اس، بٹ آپ کو کسی جگہ کنٹینٹ اسکیننگ ہونی چاہیے کہاں سے کیا کریں. آپ نے بات کی سپورٹس کی، ڈرامہ سے سپورٹس یہ دو مختلف چیزیں لگتے ہیں، کیسے آپ کا وہاں سے ٹلٹ ہو گئے؟ سپورٹس کا یہاں جہاں تک مجھے شوق تھا، میں کمنٹری سنتا تھا کرکٹ کے ساتھ. یہ کہ کھیلا نہیں ہے، اچھا، لیکن محلے کھیلا. پھر یہاں پر پھر مجھے اسائنمنٹ ہوئی جب میں میری پہلی اسائنمنٹ ہوئی سپورٹس اسائنمنٹ 1982 میں ایشین گیمز ہوئی دہلی میں. تو آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم. یہاں سے بہت اسٹاف گئے، آئی واز پارٹ. تو اس وجہ سے مجھے زیادہ شوق بڑھ گیا. پھر اس حد تک کہ آئی ایم دا اونلی پرسن فرام دس اسٹیشن جو 3 میں جس نے اولمپک بھی کور کیا، جس نے ایشین گیمز بھی، جس نے کامن ویلتھ گیمز بھی. نیشنل تو تھا ہی، جب بھی کوئی نیشنل ایونٹ ہوتا تھا اور کنٹری میں تو آئی واز کالڈ دیٹ ٹائم دا پارٹ آف دی ٹیم. میں چائنا بھی گیا ہوں، میلبورن بھی، اور لندن میں بھی اولمپک. تو یہ شوق پھر بڑھتا گیا. اور یہاں پر ایون جو یہاں ہمارے ون ڈے انٹرنیشنلز ہوئی سری نگر میں میچ یا جالندھر میں، تو آئی واز آن سٹنگ، میں پینل پر بیٹھتا تھا. آئی واز
covering those اچھا شبیر صاحب، آپ کے فیملی میں جو بچے ہیں کیا انہوں نے اس پروفیشن کو آگے لینے کی کوشش کی یا ان کی اپنی الگ سوچ ہے؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسی میری الگ اپنی سوچ تھی، میں سیاست میں نہیں گیا. یہاں پر ایک ٹریڈیشن ہے کہ اٹس ناٹ اے سٹائر کہ جو آدمی آپ ہے وہ پھر اس کے بعد وہ ٹریڈ نہیں، وہ میں نے وہ ٹریڈیشن تو ایون میرے ایک اور بردر صاحب ہے ڈاکٹر شکیل، انہوں نے ڈاکٹر پروفیشن کیا، تو میں نے یہ پروفیشن چوز کیا. نہیں، میرے بچوں کو بھی میں نے آزاد رکھا، انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. تو ماشاءاللہ ایک سافٹ ویئر انجینئر، ایک آرکیٹیکٹ بن گئے. اچھا، آپ کے زمانے میں جو مشہور ڈرامہ لکھنے والے تھے، کیا وہ سیٹ پہ آ کے اس چیز کا معائنہ لیتے تھے؟ دیکھیے، وہی میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کے بڑے بڑے رائٹرز کے لیے بھی جو دوردرشن کا میڈیم تھا وہ ان کے لیے نیا تھا. وہ ریڈیو سے آئے تھے. اللہ جنت کرے علی محمد لون صاحب کو. ہم کافی ہاؤس جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے پروگرامز. تو ایک بار اس نے مجھے ڈائریکٹ کہا شبیر آئی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ اسٹل یور میڈیم. ہاں، ریڈیو میں یہ کر رہا ہوں. ایون وقت آب قطر ایک پلے تھا اختر محی الدین صاحب کا، تو اس میں تھوڑا مجھے لگا، میں نے کہا اختر صاحب سے کہ اس میں ٹیلی ویژن پر یہ ڈیفیکلٹیز آئے. اس نے کہا آپ کو جو کچھ کرنا ہے کرو، مگر تھیم یہی رہنی چاہیے. یہ ایک لبرٹی تھی وہاں پر. یہ ہاں، پھر انہوں نے کیا نام اس کا، وہ آتے تھے، وہ ریہرسل اٹینڈ کرتے تھے ہمارے ساتھ. آپ یقین نہیں کریں گے، ایک ڈرامہ کے لیے 15 دن ریہرسل ہوتا تھا. مجھے یہاں اب وہ بارکس نہیں ہے، وہ وہاں بلڈنگیں بنی ہیں، وہاں پر ہم ریہرسل کرتے اور رائٹر ساتھ ہوتا تھا. آلموسٹ رائٹر مجھے یاد ہے کہ ہدے کول بھارتی صاحب، اللہ ان کو بھگوان یہ سرگ کرے، تو وہ موسٹلی آتے تھے اور کرتے. بشیر دادا صاحب، یعقوب دلکش، شوکت شہری. یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے، جو اب نوجوان یوتھ اس میں آ رہا ہے، جو ٹیلی ویژن میں آ رہا ہے یا میڈیا یا کلچر آرٹ میں آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو بھی وہ آپ سے ملتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، یا ایک گیپ بنی ہوئی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہے کچھ لوگ وہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے، لیکن موسٹلی وہ یہی چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گمکس کرنے کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ سافٹ ویئر ہے. وہ کچھ میں آپ کو ایک یہ واقعہ بتاؤں گا کہ سپلٹ سکرین ہمیں 4 امیجز دینی تھی، تو اس کے وہ ماسکنگ کرتے تھے ہم 16 mm پر. آج ایک بٹن سے آپ ہزاروں امیجز پیدا کر سکتے ہیں اسکرین کو. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں کریٹیوٹی کا زیادہ رول رہا ہے. یہ تھا، ہم پر اثر تھا کریٹیوٹی کا، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم سٹیج کی بھی بات کریں، سٹیج کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے، وہ جیب سے ہی دینا پڑتا ہے. اب کمرشل بن گیا ہے، سمجھے میرے، کمرشلائز ہو گیا ہے. اچھا، اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ آج کل جو یہ پرائیویٹ یہ ہو گئے، جیسے یہ OTT یہ فلمیں بنتی ہے، اس پر آتا ہے. گریب کیا انہوں نے سینما کو، اب وہاں پر ان کے پاس سب کچھ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں جو تھیٹر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری چیلنجز ہیں؟ میں نے بہت سارے تھیٹر آرٹسٹ کی بات کی اور بولا کہ ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اکنامیکل کانسٹینٹس ہے. کیا آپ کے پاس ایسا کوئی موڈیول ہے تاکہ ہم ان کو اڈاپٹ کر کے یا ان سے جو ہم چاہتے ہیں ان سے بات کریں؟ ان سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کشمیر کی یوتھ کے لیے ایک بڑی ٹریجڈی ہے، ان دا سینس کہ ہم سیاسی اتار چڑھاؤ میں الجھ گئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ، یا حالات کیسے رہے، تو اس وجہ سے وہ انسٹیٹیوشنز یہاں اچھے نہیں بنے. اب ہونے لگا ہے کچھ وہ انسٹیٹیوٹ، کیونکہ ہمارے پاس تھیٹر ورک شاپس نہیں ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر. اکیڈمی کتنے لوگوں کو فیڈ کرے گی؟ یا دوردرشن کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، ریڈیو کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، تو کتنے لوگوں کو وہ کیٹر کریں گے؟ جیسے کہ اگر ہم آؤٹ سائڈ اسٹیٹ جائیں گے، باقی اسٹیٹس کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں اسٹرانگ ہو گیا ہے تھیٹر بھی اور یہ کیا نام ہے سینما بھی. ہمارے پاس سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگ ہمارے
اس شہر میں آتے ہیں فلمیں شوٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس اپنی فلم انڈسٹری ہے نہیں. بالکل. اور آپ کے ہماری شاید 1-2 فلمز بنی ہوئی تھی جو شاید معذرات جو تھی وغیرہ، اس کے بعد کیا وہ فلم کا بنانا کا سلسلہ ادھر ہی رک گیا، وہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ نہیں، وہی چیز ہے نا کہ دیکھیے جب ہم فلم کی بات کر رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے اکانومی یہ ہو، وہ اس زمانے میں وہ کشمیر سبجیکٹ تھے، لیکن وہاں سے پربھات مکھرجی وہ بنگال سے آئے، یا معذرات، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بہادور گلگلشن گلفام بنی. گلگلشن گلفام واز اے سیریل، اٹ واز اسپانسرڈ سیریل بائی دوردرشن پر ہی وہ ٹیلی کاسٹ. میں نے سوچ لیا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تب میں سائیکل ریپیئر کی دکان کھولوں گا. کیوں؟ جس طرح آپ سب پیٹرول ویسٹ کر رہے ہیں، فیوچر میں تو پیٹرول بچے گا ہی نہیں، تب تو سب سائیکل ہی چلائیں گے نا. خود ہی سارا پیٹرول ختم کریں گے یا کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑیں گے؟ پلیز کم سے کم سگنل پہ تو انجن آف کیجیے. PCRA کا اینڈرائڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ایندھن بچانے کے اپائے جانیں. پیٹرولیم سنرکشن انوسندھان سنگھ، پیٹرولیم ایوم پراکرتک گیس منترالیہ، بھارت سرکار دوارا جن ہت میں جو ہوتا ہے. میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب سوچ بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے، اتنا بھی نہیں سوچا تو نے. بھروسہ رکھیے گھر مضبوط ہی بنے گا. ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی. مان گیا بیٹا، پر الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر 1 نا پاپا. گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1. الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. ہو گیا وہ. یہاں پر ہمارے پاس اتنے سبجیکٹس ہیں، کہنے کی بات ہے، لیکن کرنے والے کا فقدان ہے ہمارے پاس. تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ وجہ وہی پھر آؤں گا کہ یہاں پر ہم الجھ رہے سیاسی ادار چڑھاؤ میں، وہ بھی ایک ریزن ہے. دوسرا آگے آیا نہیں یہاں پر کہ کوئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو یہاں پر یہ جو تھیٹر ورکشاپ شروع ہونے لگے، NSD کا ایک یونٹ کھل رہا ہے، یا باقی اسٹیج ہوتا ہے، لیکن اس لیول تک نہیں ہے. آپ کی نظر میں کون سے جو اداکار آئے تھے، کون سے ابھر کے آئے جو سٹار ڈم پہ ختم ہوا؟ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی بات. دیکھیے جب میں ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر کچھ لوگ یہاں سے فلم انڈسٹری میں گئے، جیسے مرحوم طارق شاہ صاحب تھے. بالکل. یہ اسی طریقے سے یہاں طلعت یہ تھے، وہ اب بامبے میں ہی سیٹل ہے. بنی ہے. یا یہاں سے جب ہم اپنی بات کریں گے، وہ اب میری طرح بوڑھے ہونے لگے ہیں. طارق جاوید ہے، ضمیر شاہی، عیاش عارف، بشیر دادا، کتنے نا، اشرف شاہ، وانی صاحب، یہ یا جموں اب چلے گئے، وہ اپنے بنسی مٹو صاحب تھے. یا میں تھیٹر کا گرو اپنے آپ کو مکھنال سراف کو مانتا ہوں. تو یہ لوگ تھے یہاں پر، انہوں نے اپنا لوہا منوایا. اینڈ دے آر اسٹل. اب لیکن نئی جنریشن میں ابھی بہت کم لوگ آ رہے ہیں آگے. آئی ڈونٹ نو، یا ان کو سیکھنے کا یہ ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایکٹنگ از اے گاڈز گفٹ. ڈائریکٹر صرف پالش کرتا ہے. پھر ہر ایک آدمی دلیپ کمار اور امیتابھ بچن نہیں بن سکا. وہ گاڈز گفٹ ہے، لیکن پھر وہ ان کی اپنی. آپ نے ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے پروڈیوسر کس آدمی کو جو آرٹسٹ نہیں تھا آرٹسٹ بنایا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جب سیریل ایماندار ہوا تو میں نے 2 میوزیکل اوپیرا میں خود ایکٹ کیا ہے. ایک پیا باج پیالہ اور ٹیپو سلطان، اور اس کے ڈائریکٹر تھے پران کشور. ہی واز اے اسٹیج ڈائریکٹر. پھر جب یہ میں نے سیریل ایماندار شروع کیا تو ہم نے اس میں ایک رول تھا پروفیسر عثمان کا. ہی واز اے سینٹرل کریکٹر فار دیٹ سیریل. 13 ایپیسوڈ کا سیریل تھا. تو ان کو جب میں نے نیچرلی آئی واز اے ڈائریکٹر، تو ان کے ساتھ بات کرنے تو یو ول ناٹ بلیو آئی گاٹ ہارٹ بیٹنگ. میں نے کہا کہ میرے سامنے ایک تھیٹر لیجنڈ، ایک براڈ کاسٹنگ کا لیجنڈ وہ تھا. تو اس وجہ سے اس وقت مجھے یہ ہوا. اور لیکن پھر خوش قسمتی کی
کیا میں اس مقام پر پہنچا کہ میں ایسے لوگوں سے مل پایا اور ان کے لیے یہ کیا نام ہے اس کا ڈائریکٹ کرتا ہوں، وہ چیز ہے۔ میں ایک چیز آپ کو اور بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیے بشیر بڑگامی صاحب، فاروق نازکی صاحب، راجیش کول میرے یہ تھے کیا نام ہے اس کا، ہم اکٹھے ہم نے شروع کیا، اسی طریقے سے جائی کشن زدشی، چمن لال ہکو، اشوک جیل خانی، ظفر احمد، مینا وشنوی، اشوک وشنوی، ان لوگوں سے ہم نے سیکھا۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم نے ٹریننگ کی تھی، بیسکس ہم نے کی تھی، تو ان لوگوں سے ہم نے سیکھا اور وہی ہم آگے چلاتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ایک پتہ نہیں کیوں ایک گیپ آ گیا، حالات بھی خراب ہو گئے، تو نئی جنریشن کو جو اس فیلڈ میں آنا لگے، بہت کم لوگ آگے رینیول کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رینیول کے لیے ان کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کتنے، وہی میں کہہ رہا تھا کہ اپنے اتہاس کو پڑھو، آپ یہاں کی کہانیاں پڑھو، نو ڈاؤٹ آپ انگریزی لٹریچر بھی، آپ ٹالسٹائی کو بھی پڑھو، او ہنری کو بھی پڑھو، ان کو پڑھو، مگر یہاں پر جو ہمارا اپنا یہ ہے، لون صاحب، اختر محدین، یہ امین کامل صاحب، تو اس طریقے اتنے ہمارے پاس اتنا لٹریچر ہے پڑھنے کے لیے، تو وہیں سے جیسے ہم بات سے بات نکلتی ہے تو وہیں سے ڈرامہ نکلتا ہے۔ اچھا، جو فوک کا ہمارا کانسیپٹ رہا ہے، جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، دھیرے دھیرے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ یوتھ میں کم؟ میں یہ کہوں گا، میرے کچھ لوگ اس میں ناراض ہو جائیں گے، یہ فوک نہیں رہا، یہ کمرشل بن گیا، کیونکہ فوک کا اپنا ایک مقام تھا، ایک اپنا ٹیمپو نہیں، ایک اپنی ٹیکنیک تھی اس میں، جیسے کتنے پاتھر تھے ہمارے پاس، درز پاتھر، گسین پاتھر، یا اتنے کیا نام تھا اس کا، جس میں وہ شکار گاہ، بہت اس کا ایک اپنا ایک سسٹم تھا، نو ڈاؤٹ دیٹ واز بیسڈ آن دا سٹائر اینڈ یہ جو ڈراما تھا۔ لیکن یہاں پر آج آپ یقین نہیں کریں گے، 300 سے زیادہ بانڈ پتھر کے یہ بن گئے ہیں، لیکن اس میں پرابلم ہو، میں نہیں کہوں گا 400 بن جائے، لیکن کوالٹی ڈیٹوریٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی فنکشن ہو اس میں ان کو ماڈرن روف گایا جاتا ہے اس میں، لیکن ٹریڈیشن، اس کا اپنا ٹریڈیشن، ایک اپنا مقام ہے، اس کو برقرار رکھو۔ وہ یہاں کے فوک آرٹسٹوں کو، فور تھیٹرز کو کرنا ہے، اس میں ہر ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری گھس گیا ہے اس میں، تو اس وجہ سے اس کی افادیت، وہ جو اس کا معیار تھا وہ کم ہوتا رہا ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جاننا چاہیں گے، اس وقت آپ سرگرم رہے ہوں گے شاید ٹی وی اور باقی پروگرامز میں، سٹیج کی طرف آپ کا کتنا، مطلب آپ کیا کنٹریبیوشن رہا؟ ہمارا ایک گروپ یہاں پر ہے، کالی داس تھیٹر، جو عیاش عارف چلا رہے ہیں، تو ہم کم سے کم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں، کم ایکسپیریمنٹل یہ کرتے، کیونکہ ایکسپیریمنٹ تھیٹر کرتے ہیں، اتنا ہی نہیں، اس میں یہ چیز ہے کہ پھر ہمارے پاس نئے بہت کم لکھاری ہے، اچھا، لکھنے والے بہت کم ہیں، ہمارے ڈرامہ لکھنے والے بہت کم رہے، بہت کم ہے۔ وہی ہے کہ دیکھیے، ایک ڈرامہ تھا سومناتھ سادھو کا چپات، اس وقت وہ تھیم تھی، اس میں ایک ڈرائیور کے ساتھ ایک لڑکی کا عشق ہوتا ہے اور گھر والے مانتے نہیں، تو وہ اس کو، لڑکی کو کہتے نہیں، ہم نہیں کہیں گے ڈرائیور کے ساتھ آپ، لیکن آج وہ پرابلم نہیں ہے، بالکل تھنگس ہیو ٹوٹلی چینج، سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ ایسے پرانے ڈرامے ہیں جو ارریلیونٹ ہے، تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ڈرامے ہیں جن کو یونیورسل تھیم اپیل ہوتی ہے، وہ یونیورسل اپیل میں وہ کر سکتے ہیں۔ شبیر صاحب، آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے کی وقت کی تانگ دامنی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ بتایا، ہمارے ناظرین کے ساتھ بتایا۔ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے آپ سے۔ ناظرین، آپ دیجیے اجازت، ہمیں اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک آپ اور ہم، اللہ حافظ۔